ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ مسکرانے والے تھے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام علیہ رضوان کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ حضرت جریر کہتے ہیں کہ جب بھی میں آپ علیہ السلام سے ملتا تھا تو آپ علیہ السلام مجھے دیکھ کے مسکراتے تھے۔ مسکرانا سنت ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا اگر تم صدقہ نہیں دے سکتے، مال و دولت نہیں ہے، تو مسکرا کے ملو، لوگوں سے خوشی کا اظہار کر کے ملو۔ تو اس میں کوئی پیسہ نہیں لگتا، آپ بات کریں کسی سے، مسکرا کے ملیں، پیار سے ملیں۔ جب آپ مسکراتے ہیں، بات کرتے ہیں، اگلا بندہ کیا ہوتا ہے؟ خوش ہوتا ہے۔ کہا نبی علیہ السلام نہیں لگاتے تھے اس طرح ہنسنا کہ دور تک آواز جائے، نہیں، مسکرانا، دانت نظر آتے تھے آپ علیہ السلام کے، دل لگی کی باتیں آپ علیہ السلام کرتے تھے۔ بالکل آپ علیہ السلام ایسا نہیں تھا کہ آپ سخت تھے، مطلب ہر وقت سیریس رہتے تھے، نہیں، آپ علیہ السلام مذاق بھی کرتے تھے۔ مذاق اس انداز میں کہ اگلے کا جو ہے وہ دل نہ دکھے، اس کو عربی میں مزاح کہتے ہیں۔ آپ علیہ السلام مزاح کرتے تھے۔ تو مزاح کیا ہوتا ہے کہ ایسی بات کرنا جس سے اگلا بندہ بھی خوش ہو جائے اور اس کو برا بھی نہ لگے، اور مذاق کرنا کسی کے ساتھ اس انداز میں کہ اگلے کی دل آزاری ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے سورہ بقرہ میں۔ بقرہ کا نام ہی گائے کہ اس وجہ سے پڑا کہ ایک شخص نے اپنے ہی رشتہ دار کو قتل کر کے کسی اور کے دروازے کے سامنے لاش کو رکھ لیا تاکہ اسے پکڑا جائے یا کسی اور کو پکڑا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ اپنے رب سے دعا کریں، معلوم کریں کہ اس کا قاتل کون ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب فرماتا ہے کہ ایک گائے ذبح کر لو۔ انہوں نے کہا جی ہم آپ سے یہ بات پوچھنے آئے ہیں کہ اس کا قاتل کون ہے، اور آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں کہ گائے ذبح کر لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں آپ سے مذاق کروں، یہ تو جاہلوں کا کام ہے۔ اور قرآن پاک میں بھی لا یسخر قوم من قوم، ایک قوم دوسری قوم سے مذاق مسخرہ پن نہ کرے، ٹھٹھا مذاق نہ کرے، ٹھیک ہے؟ تو کیا پتا وہ قوم اس سے بہتر ہو۔ اسی طرح فرمایا کہ عورتیں دوسروں سے مذاق نہ کریں، کیا پتا وہ ان سے بہتر ہوں۔ سورہ الحجرات میں اس کی پوری وضاحت ہے۔ تو مزاح کرنا، دل لگی کی باتیں کرنا، سامنے والے کو برا بھی نہ لگے اور جو ہے وہ خوشی کی بات بھی ہو، تو یہ اسلام میں جائز ہے، اور آپ علیہ السلام گاہے بگاہے کرتے تھے۔ نماز فجر پڑھنے کے بعد ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹھتے تھے، صحابہ سے باتیں کرتے تھے، دل لگی کی باتیں ہوتی تھی۔ دور جاہلیت میں جو صحابہ نے ان کے ساتھ جو ہوا وہ واقعات سناتے تھے، رات کو کسی نے خواب دیکھا وہ واقعات سناتے تھے۔ تو دل لگی کرنا، خوش طبعی کرنا، یہ اچھی بات ہے اور ہونا بھی چاہیے، کیونکہ دل بھی افسردہ ہو جاتا ہے۔ تو ایسی بات کرنا، خوش طبعی والی بات کرنا کہ بندہ باغ و بہار ہو جائے، یہ اسلام میں جائز ہے اور گائے بگائے کرنا بھی چاہیے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ظاہر نام تھا ان کا۔ تو آپ علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے تھے، گاؤں میں رہتے تھے۔ جب گاؤں سے آتے تو کوئی نہ کوئی چیز آپ کے لیے تحفے کے طور پر لاتے تھے، تو آپ علیہ السلام بھی اسے تحفے کے طور پر اسے دے دیتے تھے، ہدیہ۔ تو آپ علیہ السلام فرماتے تھے کہ یہ ہمارے گاؤں والا بھائی ہے، ہمارا یار دوست ہے گاؤں والا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گئے، چونکہ گاؤں سے وہ سبزی لاتا تھا، شہر میں آ کے بیچتا تھا، تو آپ علیہ السلام منڈی گئے تو آپ علیہ السلام نے ان کو دیکھا، ظاہر کو دیکھا، تو پیچھے سے آ کے آپ علیہ السلام نے ان کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو وہ ہاتھوں کو ٹٹولنے لگا کہ یہ کون ہے، اور آپ علیہ السلام نے اونچی آواز سے کہا بھئی اس غلام کو کسی نے خریدنا ہے۔ تو اس نے آپ علیہ السلام کو محسوس کر لیا، تو اپنی پیٹھ حضور کے سینے سے لگانے لگا اور عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ یہ غلام تو بڑا سستا بکے گا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں، یہ غلام اللہ کی بارگاہ میں بہت مہنگا ہے۔ تو یہ واقعہ بھی اس کی طرف ہمیں اشارہ کرتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس طرح خوش طبعی فرماتے تھے۔ ایک صحابی ابو عبداللہ، ان کی یہ کنیت ہے، کہتے ہیں کہ ایک سفر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا۔ آپ علیہ السلام ایک خیمے میں تھے، وہاں ملاقات کر کے میں باہر نکلا، دو عورتیں باتیں کر رہی تھیں۔ تو میں نے سوچا کہ ان کی باتیں سنوں، کیا کہہ رہی ہیں، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی ان کی باتیں، جو آواز اتنی کلیئر نہیں آ رہی، تو میں ان کے قریب جانے لگا اور میں نے یہ ہیلا کیا کہ میں چمڑا وہاں پڑا ہوا تھا وہ اٹھا کے اپنے اوپر ڈالا اور آہستہ آہستہ ان کے قریب گیا۔ تھوڑی دیر میں آپ علیہ السلام کا گزر ہوا تو فرمایا اے ابو عبداللہ کیا کر رہے ہو؟
میں نے کہا یا رسول اللہ یہاں اونٹ کی رسی، میرا جو ہے وہ اونٹ سرکش ہو گیا، اس کی رسی ڈھونڈ رہا ہوں۔ تو آپ نے تو بات سمجھ لی کہ میں کیوں بیٹھا ہوں۔ تو جب میں آپ علیہ السلام کے خیمے میں گیا تو آپ نے فرمایا تیرے اونٹ کی سرکشی کا کیا ہوا؟ تو میں تھوڑا سا نا ڈھیلا پڑ گیا۔ اس کے بعد میں کترانے لگا نبی علیہ السلام کے پاس جانے سے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا سفر سے واپسی کے بعد، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا تھا میں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اب میرا خیال تھا کہ حضور نماز پڑھ کے چلے جائیں، تو میں نے نماز کو لمبا کر دیا۔ تو آپ علیہ السلام نے نماز پڑھ کے وہیں بیٹھے رہے، فرمایا ابو عبداللہ جتنی لمبی نماز پڑھنی ہے پڑھ لو، میں یہاں بیٹھا ہوں۔ تو پھر میں نے نماز مکمل کر کے حضور کی بارگاہ میں آیا تو آپ علیہ السلام فرمایا اے ابو عبداللہ تیرے اونٹ کی سرکشی کا کیا ہوا؟ تو عرض کیا یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو نبی بنا کے بھیجا ہے اس ذات کی قسم اب وہ سرکشی ختم ہو گئی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے پھر اسے دعائیں دیں۔ تو یہ دل لگی کی باتیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا کرتے تھے۔ بس یہ کہ آپ مذاق نہ کریں، کسی سے مزاح کر سکتے ہیں، یعنی دل لگی کی خوش طبعی کی باتیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں خوش طبعی کی باتیں کرتے ہیں، اور پاکستان میں جو تھیٹرز ہوتے ہیں اس میں اچھے لوگ بھی ہیں جو خوش طبعی کی باتیں ایسی کرتے ہیں کہ وہ کسی پر نہیں ہوتا، اکثر اپنے اوپر ہٹ کرتے ہیں اور لوگ ہنستے ہیں۔ ان میں سے میں جسے بہت اچھا پسند کرتا ہوں وہ ہے امانت چند۔ وہ جب بھی وہی کوئی ایسی چٹکلا وہ سناتا ہے، سوشل میڈیا پہ سننے کو موقع ملتا ہے، وہ اپنے اوپر ہوتا ہے یا اس طرح کی چیزیں کرتا ہے۔ جیسے کہتا کہ میں ڈاکٹر کے پاس گیا تو میں نے کہا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے تو آپ مجھے کچھ چیز لکھ کے دیں، تو انہوں نے مجھے 2 کمبل لکھ کے دے دی ہے کہ آپ نے یہ لے تو آپ کی سردی کیا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ تو اس طرح کے وہ مذاق کرتا ہے۔ دوسرا افتخار ٹھاکر ہے، وہ بھی اچھا مزاح کر لیتے ہیں۔ اور انڈیا میں کپل شرما، ان کا جو شو ہے مطلب اس انداز سے تفریح طبع کے انداز سے بہتر ہے، لیکن اس کو اتنا آگے لے جانا کہ ہر بات میں مزاح کرنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ بس آپ کبھی تھوڑی دیر دل لگی کر لی، پھر آپ صحابہ کرام علیہ رضوان بیٹھتے تھے، خوش طبعی کی باتیں کرتے تھے، لیکن جب تحقیق کی بات آتی تھی تو پھر اس میں جو ہے پوری تحقیق میں اندر چلے جاتے تھے۔ تو اسلام میں مزاح ہے، مزاح خوش طبعی ہے، مذاق ایسا کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے اس سے کیا گیا ہے منع۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی تھے جلیبیب، مسند احمد میں حدیث آپ کو ملے گی اور دیگر کتب میں حدیث ملے گی، اور خاص طور پر اس ٹاپک پر کتاب ہے، بہترین کتاب، اس کے مولانا شاہ زیب جام پوری صاحب نے لکھی، ہنسی مزاح اور اسلام، حدیث قرآن اور واقعات بہت اس میں مطلب مدلل طریقے سے کتاب لکھی گئی ہے۔ پڑھ کے آپ بڑا خوش ہوں گے، اور اس میں واقعات بھی ہیں، اماموں کے بھی ہیں، صحابہ کے بھی ہیں، اور بہت سارے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ لکھا ہے انہوں نے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شخص نے آ کے پوچھا کہ جب بندہ کسی ندی میں نہائے، اکیلے نہائے ندی میں، اور وہاں کپڑے اتار کے اندر ندی میں چلا جائے تو منہ کس طرف ہونا چاہیے؟ قبلے کی طرف منہ کرے یا کسی اور کی طرف منہ کرے؟ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے کپڑوں کی طرف منہ کرے کہ کہیں چور آ کے اس کے کپڑے نہ چوری کر کے لے جائے۔ تو اس طرح کے بہت سارے واقعات اس کتاب میں جو موجود ہیں، جو میں نے آپ کو یہ سارے واقعات سنائے وہ بھی یہاں موجود ہیں، اور میں نے پھر تحقیق بھی کتابوں میں سے کہ واقعی یہ باتیں ہیں۔ تو جلیبیب کا جو واقعہ ہے یہ مسند احمد میں واقعہ ہے، آپ لکھ لیں جلیبیب تو آپ کو مسند احمد سے یہ بہت ساری چیزیں مل جائیں گی۔ مجموع الزوائد میں بھی واقعہ ہے۔ تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جلیبیب خوش طبع ایک صحابی تھے حضور کے، عورتیں کھڑی ہوتی تھیں تو گزرتے ہوئے ایسی بات کر دیتے جو خوش طبعی والی ہوتی، تو میں نے اپنی زوجہ کو کہا ہوا تھا کہ جلیبیب تمہارے قریب سے نہ گزرے ورنہ تیری خیر نہیں ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی مزاح کی بات کر دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جو صحابہ تھے، انصار تھے، ابو برزہ کہتے ہیں کہ اس وقت تک بچی کی شادی نہیں کرتے تھے جب تک آپ علیہ السلام سے اجازت نہ لیں۔ یعنی آپ علیہ السلام سے پوچھتے تھے یا رسول اللہ آپ کو ضرورت ہے شادی کرنا چاہیں تو ہمارے ساتھ رشتہ داری فرما لیں، اور ورنہ آپ اجازت دے دیں ہم اپنی بچی کا کہیں اور نکاح کر لیں۔ تو ایک صحابی حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اپنی جو ہے بیٹی کا میں آپ سے رشتہ مانگتا ہوں۔
بڑے خوش ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے کہ آپ میرے سے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام فرمائے نہیں، جلیبیب کے لیے میں آپ کی بیٹی کا رشتہ مانگ رہا ہوں۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر تو میں اس کی بیٹی کی ماں یعنی اپنی زوجہ سے مشورہ کروں گا، پھر میں آ کے آپ سے عرض کروں گا جو بھی ہمارا مشورہ ہوگا۔ وہ گھر گیا اور اس نے اپنی بیگم کو کہا کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کا رشتہ مانگ رہے ہیں۔ وہ بڑی خوش ہوئی کہ ہماری تو قسمت جاگ گئی کہ نبی علیہ السلام سے ہماری رشتہ داری ہو جائے گی۔ شوہر نے کہا نہیں، نبی علیہ السلام جلیبیب کے لیے رشتہ مانگ رہے ہیں۔ تو کہنے لگی کہ نبی علیہ السلام کو ہماری بیٹی کے لیے جلیبیب ہی ملا تھا، بڑے بڑے رشتے آئے ہیں، ہم نے انکار کیا اور اب ہم اپنی بیٹی کا رشتہ جلیبیب کو دیں گے؟ نہیں، ہم یہ نہیں کرنے والے۔ دونوں کا مشورہ جو طے ہوا یہ کہ نہیں، ہم نے معذرت کرنی آپ علیہ السلام سے کہ جلیبیب کو ہم نے رشتہ نہیں دینا۔ تو جب وہ جانے لگے تو بیٹی اندر تھی، وہ سن رہی تھی ساری باتیں۔ تو بیٹی نے کہا کہ مجھے یہ بتائیں ابو جی، یہ رشتہ کس نے بھیجا ہے؟ انہوں نے کہا جی حضور نے بھیجا ہے۔ فرمایا کیا انکار کیا جا سکتا ہے؟ جو آپ علیہ السلام نے بھیجا ہے، یعنی وہ اندر سے یہ کہہ رہی تھی کہ تم انکار اس لیے کر رہی ہو کہ اس کا وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہے، یہ بھی کتابوں میں کہ وہ اتنا زیادہ خوبصورت نہیں تھا نارمل، کہ تم یہ سمجھ کے کتنا زیادہ خوبصورت نہیں ہے یا اس میں اتنا پیسہ نہیں ہے تو ہماری بیٹی کو کیسے خوش رکھ سکے گا، تو تم نبی علیہ السلام کا انکار کرو گی۔ جیسے بابا فرید نے کہا کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، سکھ نو چلے ڈھاواں، یہ کہہ رہی تھی کہ میرا سونا اگر جلیبیب کے لیے راضی ہے تو میں بڑے بڑے سونوں کو چھوڑ دوں گی، میں تو اس پہ راضی ہوں، کس کو تم جواب دے رہے ہو؟ نبی علیہ السلام کو انکار کرو گے؟ وہ سمجھ گئے کہ ہماری بیٹی بھی راضی ہے کہ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیجا ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ، چلے گئے، عرض کی یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، جو آپ فرمائیں گے ایسا ہی ہم کریں گے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رشتہ کر دیا، نکاح بھی ہو گیا۔ کچھ عرصے کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک غزوے کے لیے تشریف لے گئے، جلیبیب بھی آپ علیہ السلام کے ساتھ تھا۔ اللہ نے فتح عطا فرمائی تو آپ علیہ السلام فرمایا کہ اپنے ساتھیوں کو ڈھونڈو، کیونکہ جنگ کے بعد ساتھیوں کو ڈھونڈو، کوئی شہید ہو جاتے ہیں، کچھ زخمی ہو جاتے ہیں۔ تو ڈھونڈا گیا تو صحابہ نے کہا ہو گیا، مکمل ہو گیا۔ پھر آپ علیہ السلام فرمایا مزید ڈھونڈو، پھر ڈھونڈا گیا۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا کہ جلیبیب کہاں ہے؟ جلیبیب کہاں ہے؟ وہ نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے جا کے ڈھونڈا، دیکھا کہ 7 کافر مرے پڑے ہوئے ہیں اور وہاں جلیبیب بھی شہید ہوا ہے۔ صحابہ نے آ کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا لگتا ہے کہ جلیبیب نے 7 کافروں کو واصل جہنم کیا، اس کے بعد شہید ہو گئے۔ آپ علیہ السلام گئے اور دیکھا کہ واقعی بھی وہ شہید ہیں۔ فرمایا میرا ہے جلیبیب، میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ محبت دیکھیں، جلیبیب میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ 2-3 مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ جلیبیب میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں سے اس کو لے کے آئے، اٹھا کے لائے آپ علیہ السلام۔ پھر قبر کھودی گئی، اپنے ہاتھوں سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں قبر میں رکھا۔ صحابہ کرام کو رشک آ رہا تھا کہ جلیبیب، حضور فرمایا کہ یہ میرا ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ آپ علیہ السلام کے ہاتھ 4 پائی بنے ہوئے تھے، یعنی آپ نے ایسے اٹھا کے ان کو قبر میں رکھا اور وہاں سے بھی لائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کے گھرانے کے لیے دعائیں کی، برکت کی دعائیں کی، رحمت کی دعائیں کی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مدینے میں اس سے زیادہ خرچ کرنے والا گھر میں نے دیکھا ہی نہیں، یعنی اللہ نے اتنا ان کو دیا کہ وہ گھر بہت زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا۔ اور وہ جو بیوہ تھی، جلیبیب کی زوجہ بیوہ ہو گئی، بہت اس کو رشتے آئے کہ ایسی نیک خاتون سے ہم رشتہ جوڑنا چاہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ ساتھی جو خوش طبع تھے، آپ علیہ السلام سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان سے بھی محبت کرتے تھے۔ اسی طرح بخاری میں حدیث ہے، ایک صحابی تھے جن کو عبداللہ ان کا نام تھا، لیکن جو ہے وہ خوش طبع صحابی تھے، تو دوسرے صحابہ کرام علیہ رضوان انہیں حمار کہتے تھے۔ 6780 نمبر بخاری میں حدیث ہے، انہیں حمار عربی میں گدھے کو کہتے ہیں، تو دوسرے صحابہ انہیں حمار کہتے تھے۔ وہ آ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہنساتا تھا، یعنی ایسی بات کرتا تھا جس سے آپ علیہ السلام مسکرائیں اور آپ علیہ السلام خوش ہو جائیں۔ تو وہ خوش طبی آپ علیہ السلام کے ساتھ اس طرح صحابہ کرام علیہ رضوان کرتے تھے۔
تو کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی اندر طبیعت میں خوش طبعی ہوتی ہے، ایسا ان کا جملے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ بات کریں تو بندہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام کو خوش رکھتا تھا، اس میں یہ تھا کہ وہ شراب پیتا تھا۔ ایک مرتبہ شراب پی، اس کو لایا گیا، اس کو سزا دی گئی۔ پھر دوسری مرتبہ اس نے شراب پی، کمزوری تھی اس میں اس چیز کی۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کی اس پر لعنت ہو کہ یہ بار بار سزا میں آتا ہے اور سزا بھی ملتی ہے، شراب نہیں چھوڑا۔ تو آپ علیہ السلام فرمایا لعنت مت بھیجو اس پر لعنت مت بھیجو، یہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اس پر لعنت مت بھیجو، سزا دینی دے دو۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کو سزا دی، لیکن فرمایا لعنت مت بھیجو اس پر۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں، آپ علیہ السلام بھی ان سے محبت کرتے ہیں، جو سزا ان کو دو لیکن ان کو برا بھلا مت کہو۔ تو خوش طبعی کرنا یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان کرتے تھے۔ تو اسی طرح بعد میں محدثین اور یہ پوری کتابیں ہیں اس بارے میں، جیسے میں نے آپ کو کہا ہنسی مزاح اور اسلام یہ کتاب ہے، اس کی ہم نے PDF بنائی ہے۔ جس بھائی کو چاہیے اس نمبر سے واٹس ایپ پر ہم سے رابطہ کریں، ہم اس کو PDF بھیجیں گے تاکہ گائے بگائے آپ پڑھتے رہیں، اور آپ پڑھیں گے آپ خوش ہوں گے کہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ پڑھ کر ہی بندہ ویسے خوش ہوتا ہے۔ جلیبیب کا واقعہ پڑھ کے میں بہت خوش ہوا اور میری آنکھوں میں سے آنسو آ گئے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خوش کرنے والے صحابی، آپ سے محبت کرنے والے صحابی، کہ آپ نے پھر کس طرح ان کو کیا دیا، سلا دیا۔ تو عید آئے، اس طرح کچھ چیزیں آئیں، محفل آئے، ایسی خوش طبعی کی بات کرنا کوئی حرج نہیں ہے، جس سے دوسرے سارے خوش ہوں، لیکن یاد رکھیں کسی کا دل نہیں توڑنا اور کسی کے عیب نہیں اچھالنے، بس اپنے سامنے والوں سے اس طرح کی بات کرنی ہے کہ خود بھی خوش ہوں اور اپنے دوستوں کو بھی خوش رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔